الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، کر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ شور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کے ذکر کے لیے یہ محفل سجی ہے. ہم سب یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری حاضری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور ہمارا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، ان کے احترام، ان کی عزت اور ان کی توقیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی کہ مجھے اور آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، تقریباً 89 مرتبہ، 89 مرتبہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور کچھ نہ کچھ حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یا اس کے کسی بارے میں رہنمائی دی ہے، کوئی ہدایت دی ہے، کسی چیز سے منع فرمایا. اس سلسلے کی جو سب سے پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے کہ نبی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جاتا ہے.
اس لیے کہ ادب اور احترام اگر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں۔ سورہ حجرات کی اگر ہم ابتدائی آیات پڑھیں، 5 آیات، تو سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، اور ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سکھایا ہے، ان کا احترام کرنا سکھایا ہے، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ادب کیوں کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیوں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر نبی کا احترام نہیں ہوگا تو انسان نمازیں پڑھے، انسان روزے رکھے، انسان سب کچھ کرے، اگر نبی کا احترام، ان کے احترام میں ذرا سے بھی کمی آئی تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا عمل ضائع ہو گیا، میرے نیکی کا جو عمل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اگر نبی کے احترام میں ذرا سے بھی کوئی کمی آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کی محفل جمع ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس محفل میں، اور لوگ آتے سوال کرتے اور پوچھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا۔ اردو میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، مگر عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے راعینا کا، مگر وہ لفظ اس کو توڑ مروڑ کر زبان کو اس طرح اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا، یہودی ان کا بغض ہم سب کو معلوم ہے اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، وہ اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ اس سے نبی کی توہین اور نبی کی گستاخی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اس لفظ سے ہی منع کر دیا کہ لفظ ہی نہیں ادا کرنا ہے کہ جس لفظ سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے، اور فرمایا کہ دوسرا لفظ استعمال کرو، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام جہاں کہیں بھی ہو، ان کا ذکر جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان ضائع ہے۔ قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت کے مطابق ہماری نمازیں ضائع ہیں، ہمارے روزے ضائع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق، ان سے عقیدت، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، عقیدت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو پھر مسلمان زندہ رہے یا مر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ زمین پہ موجود ہو یا زمین کے نیچے دفن ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا ہاتھ تھامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب کیوں نہ ہو جاؤں، میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر عزیز کیوں نہ ہو جاؤں، جب تک کہ کوئی انسان اپنی جان مجھ پر قربان کرنے کا عہد نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات کری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا ہے
مجھ سے اور آپ سے، حضرت عمر کے توسط سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا ہے، حضرت عمر نے مجھے اور آپ کو پیغام پہنچایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے، ان کا عشق نہیں ہے، ان کی عقیدت نہیں ہے، مسلمان عاصی ہو سکتا ہے، مسلمان گناہگار بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نافرمان بھی ہو سکتا ہے، مگر نبی سے بے وفا نہیں ہو سکتا، نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ نبی سے وفاداری ایمان کا حصہ ہے، اگر نبی سے وفاداری نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، انسان میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ نبی سے وفاداری نہیں ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، محفل میں بیٹھے تھے، کچھ کمیونسٹ طلبہ، دہری ہے، خدا کو نہ ماننے والے، وہ ان کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے اس شاعر سے پوچھا کہ آپ کا فلاں شاعر کے بارے میں، اختر شیرانی کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں شاعر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور وہ جو شاعر موجود تھے وہاں پر وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اپنی ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فلاں شاعر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا وہ اگر ہوتا تو آج میرے قدموں میں ہوتا۔ فلاں شاعر، اس کو شاعری کہاں آتی ہے؟ یعنی کہ کسی شاعر کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اتنے میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا اچھا فلاں پیغمبر کے بارے میں، یوسف علیہ السلام، یوسف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک دم وہ شراب کے نشے میں تھے، ایک دم چوکنے ہو گئے، یہ بدبخت کیا پوچھتا ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں۔ جب انہوں نے تھوڑا غصہ دکھایا تو اس نے موضوع پلٹ دیا، اچھا فلاں فلسفے کے بارے میں، مارکس کے بارے میں، فلاں رشتے کے بارے میں، پھر اور موضوع انہوں نے چینج کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہو چکے ہیں شراب کے نشے میں اختر شیرانی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی یہ الٹی سیدھی بات کر دیں گے، شراب کے نشے میں نا پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی الٹی سیدھی بات کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ایک دم وہ شراب کے نشے میں ایک دم چوکنا ہو گئے، ایک دم بیدار ہوئے، اور گلاس ایک پڑا تو اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، کہا بدبخت مجھ عاصی سے کس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ یہی تو ایک سہارا ہے ہمارے پاس، اور یہ سہارا بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہی تو سرمایہ ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عشق، یہی تو ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا بڑا خوبصورت، اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جس دن مسلمانوں کے سینوں سے یہ عشق کی آگ ختم ہوئی تو پھر مسلمان نہیں ہے، یہ راکھ کا ڈھیر۔ راکھ کا ڈھیر کبھی دیکھا ہے؟ راکھ اتنا بڑا ڈھیر ہو نا، ہوا ہے اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جس دن مسلمانوں کے سینوں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم ہوا تو مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، ہم سب مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ساتھ ہم جو بھی اظہار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مگر ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے آپ سے محبت کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم آپ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ محفل جمی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی جب ٹپکنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے، صحابہ نے آگے بڑھ کر اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے جسموں پہ مرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صاحب یہ کیوں کر رہے ہو؟
میرا وضو کا پانی ہے، اس کو اٹھا کے اپنے جسموں سے کیوں لگا رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو شخص چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ 3 باتوں پر عمل کرے، 3 باتوں پر۔ امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ 3 باتوں پر عمل کرے، کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، امانت ہو تو امانت میں خیانت نہ کرے، اور اس کے پڑوسی، اس کا پڑوس کی، اپنے پڑوسی کا وہ خیال رکھے۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پر، مجھ میں اور آپ اگر ان 3 باتوں پر عمل کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں، حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لینا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کیا جھوٹ ہماری باتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں تو کیا ہم جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا نہیں؟ ہم کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں، ہمارے پاس امانت آ جائے، امانت صرف پیسے نہیں ہوتے، امانت تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی اجتماعی ذمہ داری دی ہے، 10 لوگوں کے حوالے سے بتائی، 10 لوگوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، یہ 10 لوگوں کی ذمہ داری، یہ امانت ہے۔ امانت تو ساری چیزیں امانت ہے۔ یہ اولاد، یہ بھی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس اولاد کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے؟ پڑوسی، ہمارا پڑوسی، پڑوس کبھی تبدیل تو نہیں ہوتا، پڑوس تو رہے گا، ہمیشہ رہنے والا ہے پڑوس تو۔ تو یہ پڑوس، اس میں رہنے والا پڑوسی، کیا یہ ہماری شرارتوں سے محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عمل کیا اسے اذیت میں مبتلا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم اس کو ذرا سوچیں نا، ان چیزوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ جس دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے گھر کو، اپنے فلیٹس کو، اپنے ماحول کو بنانا شروع کیا، تو جو ہمیں جو پریشانیاں ہیں نا کہ یہ فلاں اس سے حسد کرتا ہے، فلاں اس سے نفرت کرتا ہے، فلاں اسے نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں اس کی عزت کے پیچھے ہے، فلاں اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنا صبح سے لے کر شام تک کا وقت گزاریں، اپنا دن گزاریں۔ ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ سب باتیں ہیں، سب کہانیاں ہیں، صرف سب کہانیاں ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے رہنمائی پر عمل نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات مبارک، ان کی شخصیت، ان کی سیرت وہ واحد ہستی ہے کہ جو آج بھی اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسلام اگر آج بھی پھیل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے۔ میرا اور آپ کا طرز عمل تو ہم تو جو مسلمان ہوتے ہیں اسے بھی اسلام سے باہر کرنے کے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رویہ تو ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کا استہزاء کیا، انہیں تکلیف دی، تاکہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ راستے سے گزرے تو لوگ اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ بچے چھوٹا بچہ ہوگا نا، وہ بھی اس کے ساتھ مذاق کرے گا، کوئی ہوتا ہے ایسا، اور اس کی باتوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ تو اس وقت بھی جب دعوت کا آغاز ہوا اور آج بھی یہ جو سازشیں ہیں، جو خاکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسی ذات بنا دی جائے کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آسمانوں سے بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں کمی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اقبال نے تو کہا کہ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مسلمان کو ہم کہیں کہ جی یہ پابندی ہے، وہ پابندی ہے، فلاں پابندی ہے، معیشت تباہ ہو جائے گی، اور یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کہانیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ، مگر پھر بھی ہم جیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ابلیس نے اپنے مشیروں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے بدن سے نکال دو، یہ خود مر جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی اس مسلمان کی۔ اور یہ خاکے جو ہیں، یہ گستاخیاں جو ہیں، یہ توہین جو ہے، اس معاملے میں ایک بات مجھے اور آپ کو واضح ہونی چاہیے، ایک بات مجھے اور آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، ان کی رہنمائی جو انہوں نے فرمائی ہے ہمارے لیے، اس کی روشنی میں ایک بات مجھے اور آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو معاشرے کے عام فرد کو، عام شہری کو اسلام نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اسے کوئی سزا دے۔ سزا دینا عام شہری کا کام نہیں ہے، سزا دلوانا اس کا کام ہے کہ اس کے لیے کوششیں کرے، وہ اس کے لیے وہ سارے طریقے اختیار کرے کہ جو اسے سزا تک پہنچائے۔ سزا دینا یہ مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں، جو حکومت ہے، جو عدلیہ ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اگر ہمیں یہ کبھی خیال ہوتا ہے کہ جی سزائیں تو ملتی نہیں ہیں، سزا تو کوئی دیتا نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کبھی ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، مگر ہمارے سارے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ اگر ہمارے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اوپر ہو گئے تو اس جذبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے، اس مستحق کو اسے سزا ملنی چاہیے، یہ اسلام کا قانون ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ مگر سزا دینا جن کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے سزا دے۔ اگر سزا نہیں دی جا رہی، سزا نہیں مل رہی، تو پھر مجھے اور آپ کو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، سزا کیوں نہیں دی جا رہی، کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ انہیں کیا ایسی پریشانیاں ہیں کہ وہ
یہ ہم ہی تو انہیں منتخب کرتے ہیں، کوئی آسمان سے تھوڑی آتے ہیں یہ سزا دینے والے. جو حکومت کے ذمہ داران ہوتے کوئی آسمان سے تو نہیں آئے ہمارے حکومت کے ذمہ دار بن گئے. ہم ہی میں سے ہے، ہم ہی نے انہیں منتخب کیے. میں نے اور آپ نے انہیں ووٹ کیا، کسی اور نے تو نہیں دیا. اگر ہم اس مسئلے میں اگر اس پہلو سے سوچنا شروع کریں تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی کہ سزائیں نہیں مل رہی ہے. مناسب فرد ہوگا تو سزا بھی دے گا، نہیں ہوگا ہم نے کسی ایسے ہیرے غیرے کو دے دیا تو پھر ہم بکتے نا، پھر ہم گھڑتے رہے اندر ہی اندر کہ جی کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام، ان کی محبت، یہ ہمیشہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں زندہ رہنی چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہمیں آنا چاہیے. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس کا اظہار کیا، ہمیں سے ہر فرد اپنے جگہ پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ایک فرد ایک جگہ کھڑے ہو کے محبت کرتا ہے، دوسرا دوسری جگہ کھڑے ہو کے محبت کرتا ہے. مگر وہ محبت کرنے والے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک جگہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور دوسری جگہ 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ ہم 50 لوگ کھڑے ہو جائیں ایک جگہ اور ہم بتائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بتانا چاہیے، یہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. خاکے پتہ نہیں کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے، کون سی گلی ہے، کون سا آفس ہے، وہاں بیٹھ کر اس نے خاکے بنائے ہیں اور تکلیف ہمیں یہاں پر ہوئی ہے. تو اگر ہم یہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے تو کیا یہ پیغام وہاں نہیں پہنچے گا؟ کیا یہ بات وہاں نہیں جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ یہ دعوت حق نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں حق ہے، حق ہے، ہر چیز حق ہے، میں بھی حق پر ہوں، دین ہے، دعوت، اسلام، سب حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر اتنا چھپ کر ہمیں عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ دار ارقم میں بیٹھ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم حرم میں جائیں گے، کعبہ میں جائیں گے اور عبادت کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 صفیں بنائی، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، ایک صف میں امیر حمزہ اور دوسری صف میں میں تھا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے، ہم حرم میں پہنچے اور جو ہمارا آنے کا منظر تھا، حرم میں پہنچنے کا منظر تھا، وہ منظر دیکھ کر کفار مکہ کو جو تکلیف پہنچی، اس سے پہلے انہیں ایسی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو یہ تکلیف انہیں اس طریقے سے پہنچانی چاہیے، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اچھے انداز میں. حج پر لوگ جاتے ہیں نا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، طواف میں 3 چکر وہ جو اکڑ کر چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ سینہ تان کر کیوں چلتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ رمل جو ہے، رمل جو سینہ تان پر چلنا ہوتا ہے، یہ اس کا تو ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہم کفار کو دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے. جب مدینہ ہجرت کر کے گئے مسلمان، وہاں سے واپس آئے اور جب طواف کرنے لگے تو کعبہ، مکہ والے کہنے لگے دیکھو یہ ہجرت کر کے گئے تھے، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے تھے، بیمار ہو کر آ گئے، دیکھو کیسے کمزور ہو گئے سارے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 چکر تم نے اکڑ کر چلنا ہے. ان مکہ والوں کو دکھاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں،
ہم بیمار نہیں ہیں، انہیں دکھاؤ، چل کر دکھاؤ، اکڑ کر دکھاؤ کہ ہم مضبوط ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں۔